نواسہ رسول کا اتنا اونچا مرتبہ ہے، اتنی اونچی شان ہے، اس قدر اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی۔ خود قرآن کریم میں ہے کہ اہل بیت سے برائی کو میں نے دور کر دیا، اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں۔ برائی ان کے قریب نہیں جاتی، یہ برائی کے قریب نہیں جاتے۔ دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھوالے ہیں صحابہ کرام بھی، اہل بیت اعظام بھی۔ آخر آج تک جو اللہ کا دین باقی ہے، کسی نے تو اس کو پالا ہے، کسی نے اس کو سنبھالا ہے، کسی نے اس کو خون کا نذرانہ پیش کر کر کے اس کو پروان چڑھایا ہے۔ ان کے بعد بھی اللہ والوں نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی اللہ پاک جل شانہ کے دین کی حفاظت فرمائی۔ انہیں گوالیار کے جیل خانے میں رہنا پڑا، انہیں بڑی بڑی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا، مگر مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کبھی گھبرائے نہیں۔ اللہ والے مستقبل سے بے نیاز ہو کر اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے اس کو پورا کرتے ہیں۔ دنیا دار لوگ مکانوں کی حفاظت کرتے ہیں، دکانوں کی حفاظت کرتے ہیں، باغوں اور اپنے کھیتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ تم ان کو کچھ کہتے رہو، وہ پرواہ نہیں کرتے۔ اس قدر انہماک سے یہ لوگ دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب آپ کو کیسے یقین آئے؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ایسے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے، ایک وضو سے 12 دن 12 رات نماز پڑھی۔ اب ہمیں تو یقین بھی نہیں آئے گا، کیوں؟ ہم اس قابل ہی نہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تاریخ میں تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ سردی، گرمی، بیماری، دکھ درد، سفر، حضر، پریشانی، 40 سال تک جو عشاء کا وضو کیا، فجر کی نماز اسی سے پڑھی۔ 1-2 دن کی بات نہیں، بلکہ شک ہونے لگتا ہے کہ یا اللہ یہ آدمی تھے، فرشتے تھے، یہ تھے کون؟ مدینے پاک میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ ایک اللہ والے کے یہاں ایک اللہ والا مہمان بنا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مہمان ہوئے۔ امام مالک رحمہ اللہ بہت عاشق رسول اور بہت ہی اللہ والے تھے۔ ایک دفعہ حج کے لیے گئے بس مدینے سے باہر، پھر مدینے سے نکلے ہی نہیں۔ ایسا نہ ہو کہیں باہر میری موت آ جائے اور میں یار کے شہر کے دفن سے رہ جاؤں۔ مدینے پاک میں دفن ہونے کی اس قدر تمنا تھی کہ مدینے سے حج کے لیے بھی بار بار نہیں گئے۔ اور 3 میل کے ایریے میں ساری عمر میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے پیشاب پخانہ نہیں کیا، مدینے کا اتنا ادب فرمایا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں امام شافعی رحمہ اللہ مہمان بنے، تو امام مالک نے اپنے خادم سے کہا کہ لوٹا بھر کے رکھ دینا تہجد کے وضو کے لیے۔ تو خادم نے لوٹا بھر کے رکھ دیا۔ صبح جو دیکھا اس خادم نے لوٹا پانی کا بھرا بھرایا، جوں کا توں بھرا ہوا، تو امام مالک سے کہنے لگا آپ تو کہتے تھے یہ بڑا اللہ والا ہے، بڑا محدث ہے، بڑا امام ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، لوٹا پانی کا بھرا ہوا رکھا، اس نے تو تہجد بھی نہیں پڑھی، اس نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ اب بھی نہیں سمجھے آپ۔ ارے کبھی تہجد نہ پڑھنا بھی عیب سمجھا جاتا تھا، اب نماز کوئی نہیں پڑھتا، فرض نماز کوئی نہیں پڑھتا اور جماعت میں کوئی نہیں آتا۔
اس لیے قرآن کریم نے اعلان کیا، فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا کامیاب ہے وہ لوگ جو رات کو اٹھ کر بسترا چھوڑ دیتے ہیں، آرام کی نیند چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں عرش عظیم سے ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، مصلی پہ کھڑے ہو کر رات کو میرے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا تھا، آج تو بڑے بڑے لوگ نماز نہیں پڑھتے، عیب کوئی نہیں نماز نہ پڑھنا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو بھی ناگوار لگی، امام شافعی رحمہ اللہ اتنا بڑا آدمی تہجد کیوں نہیں پڑھی؟ صبح کو ناشتے میں جو بیٹھے تو باتوں باتوں میں امام مالک رحمہ اللہ نے ذکر چھیڑا کہ میرے خیال میں کل تھکاوٹ سفر کی زیادہ ہو گئی، رات آپ کی آنکھ نہیں کھلی، رات آپ کی آنکھ نہیں کھلی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیوں؟ کون کہتا نہیں کھلی؟ کہ وہ میرا خادم کہہ رہا تھا کہ جو تہجد کے وضو کے لیے پانی بھر کے رکھا تھا وہ پانی تو بھرا بھرایا ملا۔ امام شافعی فرماتے ہیں رحمہ اللہ اندازہ لگاؤ، فرمایا اپنے گھر میں سو جایا کرتا تھا، کل میں جب مدینے میں آیا رات میرے دل میں آیا کہ ایک تو مدینہ شہر ہے اور پھر امام مالک کا مہمان ہوں، ساری زندگی سویا ہی کرتا ہوں، آج بہتر یہ ہے کہ سونا ہی نہیں۔ تو پانی تو اس لیے بھرا بھرایا ملا نا کہ میں نے رات عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ یہ مہمان کیا کرتے تھے، آج مہمان آتے ہیں چلو ہمیں VCR دکھاؤ، اندازہ لگاؤ۔ بلکہ بڑے دکھ کی بات ہے، بعض مہمان ہمارے علاقوں میں ہندوستان سے آتے ہیں نا، وہ کہتے روٹی کھوا یا نہ کھوا فلم دکھا، اور جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے ہم ایسے ہمارے مہمان۔ اللہ والے جب کسی کے یہاں آتے ہیں ان کی برکتیں اور رحمتیں ساتھ ساتھ آتی ہیں۔ میں بات کر رہا تھا ان اللہ والوں کی جو ذرہ برابر بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تہجد کی نماز ان حضرات سے قضا نہیں ہوتی، فرض نماز تو کیسے قضا ہوگی؟ اور ایک ایک اللہ والا ایسا گزرا کہ 30 برس تک تکبیر اولا نماز سے کی فوت نہیں ہوئی۔ تم کتنے حاجی بیٹھے ہو، بڑے بڑے اللہ والے بیٹھے ہو، جنت کے ٹھیکیدار بیٹھے ہو، پر آدھی نمازیں پڑھتے ہو، آدھیوں کو رگڑا دے دیتے ہو جیسے اللہ میاں کو پتہ ہی نہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یاد رکھو وہ وقت آئے گا میں تمہاری آنکھوں سے پوچھوں گا تم سے فلم دیکھی، VCR دیکھا، پرائی بہو بیٹیوں کے ناچ دیکھی، یا میرے قرآن کا دیدار کیا؟ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں کانوں سے پوچھوں گا تم سے قرآن سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کلمہ کلام درود پاک سنا یا پڑھا، یا تم نے ساری زندگی کنجریوں کے گہنوں میں گزار دی؟ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں پیروں سے پوچھوں گا تم سے چل کر مسجد میں جایا کرتا تھا یا بدکار عورتوں کے پاس جایا کرتا تھا؟ اس لیے وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یہ اپنے ہاتھ دشمن بن جائیں گے، یہ اپنے پیر دشمن بن جائیں گے، یہ اپنی آنکھیں مخالف ہو جائیں گی، یہ خود زبان مخالف ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہارے ہاتھوں سے کلام کروں گا، آنکھوں سے کلام کروں گا، زبان سے کلام کروں گا۔ اے زبان تو بتا تجھ سے حلال کھایا یا حرام کھایا؟ اللہ پاک منہ سے پوچھیں گے پرایا حق تیرے سے کتنا کھایا گیا؟
شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، اپنے مریدین کے ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے راستے میں ایک گند کا ڈھیر آ گیا، ڈھیر لگا رکھا ہے شہر سے بنگیوں نے لا لا کر۔ سب مریدوں نے ناک پہ کپڑا رکھا، جلدی جلدی چلنے لگے، اور اللہ والا کہتا ہے ٹھہرو 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 ٹھہر جاؤ۔ انہوں نے کہا لو جی پتہ نہیں پیر صاحب کو کیا ہوا، یہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ جہاں ٹھہرا رہے ہیں۔ فرمایا یہ گند تمہیں ایک سبق دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا سبق؟ یہ گند ہے، کوئی سبق سکھانے والا کیسے بن گیا؟ اللہ والا کہتا ہے یہ تمہیں سبق بتا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ کل سے پہلے میں بالو شاہی کی شکل میں تھال پہ رکھا ہوا تھا، رسگلوں کی شکل میں رکھا ہوا تھا، مٹھائیوں کی شکل میں تھا، فروٹ کی شکل میں تھا، ترکاری کی شکل میں تھا، روٹی کی صورت میں تھا، جو دیکھے اسی کے منہ میں پانی آ جائے، سوکیش میں رکھا ہوا تھا، بڑی بڑی حفاظت میں رکھا ہوا تھا۔ او بندے، او انسان، ایک رات تیرے پیٹ میں نے گزاری، میرا یہ حال بن گیا۔ میں نے ایک رات گزاری، ساری دنیا مجھ سے نفرت کرتی ہے، اور تیرا پیٹ پتہ نہیں کیا بلا ہے، میرا یہ حال ہو گیا۔ تو خود کیوں نہیں سوچتا تیرا کیا حال بنے گا؟ پھر سمجھ میں آیا کہ اللہ والوں کی باتیں نرالی ہوتی ہیں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے، زمانہ جانتا ہے۔ جیل خانے کے دروازے سے گزرنے لگے تو وہاں کسی کی لاش لٹکی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں، سر بھی نہیں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے اپنے متوسلین سے فرمایا، اپنے مریدین سے فرمایا ٹھہر جاؤ، یہ لاش تمہیں کوئی سبق پڑھا رہی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جی کسی ڈاکو کی لاش ہے، بدماش کی لاش ہے، کسی چور کی لاش ہے، یہ کیا سبق پڑھائے گی؟ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے، یہ لاش والا کہتا ہے مجھے چوری سے پیار تھا، ایک مرتبہ چوری کی، ایک ہاتھ کٹا، پھر چوری کی، پھر دوسرا ہاتھ کٹا، پھر چوری کی، پھر ایک پیر کٹا، پھر چوری کی، پھر دوسرا پیر کٹا، پھر بھی چوری کی، سر کٹا دیا۔ یہ کہتا ہے اور مجھے چوری سے پیار تھا، سر تک کٹا دیا۔ تجھے خدا سے پیار ہے، قیمہ بن جائے تو بننے دینا، پر خدا کے دین کو پیٹھ نہ کرنا۔ اللہ والوں کی باتیں نرالی۔ بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ، ایک مرید آیا اور وہ کینچی بیچنے کا کام کرتا تھا۔ دل میں آیا کہ چلو حضرت کے یہاں ایک کینچی لے چلوں، گھر میں کام آئے گی، تبرک ہو جائے گا، ہدیہ پیش کروں گا۔ بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ نے لینے سے انکار فرما دیا۔ مرید نے بڑا منہ بنایا کہ جی میں غریب ہوں اس لیے میرا ہدیہ واپس کر دیا، میرا نذرانہ واپس کر رہے ہو، کوئی موٹا نذرانہ ہوتا تو قبول فرماتے۔ فرمایا یہ بات نہیں، بابا فرید کہتا یہ بات نہیں، تو گھر جا کر سوئی لے آ، میں سوئی قبول کروں گا۔ کیوں اتنی بڑی کینچی رد کر رہے ہو، سوئی لے رہے ہو؟ فرمایا سوئی کا کام جوڑنا ہے، کینچی کا کام کاٹنا ہے، فرید جوڑنے آیا ہے، توڑنے نہیں آیا۔ اب یہ باتیں تو لوگوں کو سناتے نہیں، تم سنتے نہیں، بلکہ وہ باتیں سناتے ہیں کہ جی بابا فرید خوہ میں 12 سال تک الٹا لٹکا رہا، نمازیں تم نہ پڑھو، روزے تم نہ رکھو، چوری تم کرو، زنا تم کرو، بدماشی تم کرو، الٹا بابا فرید لٹکے۔ کیوں؟ یہ کوئی کرامت ہے اللہ والوں کی؟ اور صحابہ کرام نے تو حد کر دی، اللہ اکبر، ان سے بڑا ولی کون ہوگا، ان سے بڑا قطب کون ہوگا، ان سے بڑا ابدال کون ہوگا جو شاگرد ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اور تو کسی بابا کا مرید ہوگا، کسی اللہ والے کا مرید ہوگا، کسی عالم کا مرید ہوگا، کسی پیر کا مرید ہوگا، تمہیں پتا ہے صحابہ کالی کملی والے کے مرید ہیں، اور ان کی ایک آنکھ نے جو ایک مرتبہ ساتھ سرکار کا دیدار کیا، پوری دنیا کی تمام نیکیاں مل کر صحابی کی اس نیکی کو چھین نہیں سکتی۔
اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ بلکہ خود ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ پہ تانے نہ کرنا، میرے صحابہ کرام کو کچھ نہ کہنا، اس لیے یہ میرے ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا یہ میرے ہیں۔ اور پھر قربانیاں دی صحابہ کرام نے، ان کے عمل کے بارے میں ارشاد گرامیہ فرمایا تم احد پہاڑ سونے کا صدقہ کرو، خیرات کرو، احد پہاڑ سونے کا صدقہ دو، خیرات کرو۔ میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے نام پہ خیرات کرے، فرمایا تمہارا احد پہاڑ سونے کا صدقہ کیا ہوا میرے صحابی کے مٹھی جو کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور یوں بھی فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اتنا خیرت کرو اللہ کے نام پر، اور میرا صحابی ایک کھجور خرچ کرے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور ولی اللہ سارے صحابہ کی غلامی سے بنتے ہیں، ان اللہ والوں کے نقش قدم پہ چل کر سارے اللہ والے بنتے ہیں۔ حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، دریا چناب میں کشتی آ رہی ہے غلے کی، کچھ مرید بھی ساتھ ہیں، کسی نے آ کر خبر دی حضرت دریا میں کشتی بھاور میں پھنس گئی، ڈوب رہی ہے۔ تو یوں ذرا سا نیچے کو گردن جھکائی اور سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔ بڑے مرید حیران ہوئے، کشتی ڈوب رہی ہے، حضرت الحمدللہ فرما رہے ہیں۔ واہ بھائی واہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اس زمانے میں لوگ بکواس نہیں کیا کرتے تھے۔ تم جیسے مرید ہوتے نا اسی وقت چادر اٹھا کے بھاگ جاتے، چلو دیکھ لیا پیر صاحب۔ پھر اطلاع ملی کہ جی کشتی اللہ نے بچا دی، کنارے لگ گئی، ذرا سا سر جھکایا اور پھر سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔ اب کسی خادم خاص نے پوچھ لیا حضرت ہم نہیں سمجھ سکے، کشتی ڈوب رہی ہے جب بھی الحمدللہ، بچ گئی پھر بھی الحمدللہ، یہ الحمدللہ کیسی ہے؟ تو فرمایا بھائی کشتی ڈوبنے والی خبر تکلیف والی بات تھی، پریشانی والی بات تھی، میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا، پریشانی کی خبر سن کر میرا دل اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہوا، تو میں نے دیکھا میرا دل اللہ 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 میں لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا الحمدللہ، پریشانی کی خبر سن کر بھی میرا دل اپنے مولا کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ اور جب کشتی بچنے کی خبر سنی تو خوشی میں بھی آدمی اللہ کو بھولتا ہے۔ میں نے پھر اپنے دل میں جھانک کے دیکھا کہ خوشی میں آ کر کے میرا دل کہیں غافل تو نہیں ہو گیا، پھر بھی میرا دل اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ بڑا عجیب شعر کہا نا ظفر نے بھی، اسی کو کہتا ہے کہ ظفر اسے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا، ظفر اسے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ او عیش میں خدا کو بھولتے ہیں، تیش میں خدا کو بھولتے ہیں، اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا عَلَمْنَا لَلْإِنسَانِ رَغَبًا بِجَانِبِهِ، منافع اچھا مل جائے، کاروبار اچھا چل پڑے، شراب یاد آ جاتی ہے، رنڈی بازی یاد آ جاتی ہے، جوا یاد آ جاتا ہے، حرام خوری یاد آ جاتی ہے، اور جب مصیبت آئے، بیگم بیمار پڑ جائے، ڈاکٹر جواب دے دیں، حکیم لا علاج کر دیں، بیٹا بیمار ہو جائے، سارے ڈاکٹر جواب دے دیں، پھر قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، مولا تیرے سوا کوئی نہیں۔ پھر ہر جگہ سر جھکانے والا بھی کہتا ہے مولا تیرے سوا کوئی نہیں، سب نے جواب دے دیا، تیرے دروازے پہ آ کے گر گیا ہوں۔
ادھر اللہ پاک جل شانہ بے نیاز کا اعلان ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ بے نیاز فرماتے ہیں میرے بندے، جب تو مجھے یاد کرتا ہے اور جھولی پھیلاتا ہے اور تیری آنکھوں سے دو قطرے نکلتے ہیں، میرا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ میرے دروازے پہ آ کے میرا بندہ رویا، میرے دروازے پہ پڑھ کے رویا، جھولی پھیلا کے رویا۔ اگر ہمیں اس کے دروازے پہ جھولی پھیلانے کی عادت ہی نہیں، ہمارا مزاج نہیں، قرضہ ہو جائے گا جب بھی اس کی صورتیں دنیا میں تلاش کریں گے، مصیبت آئے گی اس کو دور کرنے کی ہزاروں تجویزیں تلاش کریں گے، اللہ کے دروازے پہ پڑھ کر مانگنا ہمیں اصل میں اس پر ہمارا یقین ہو تو مانگے۔ یہ بات ساری یقین کی ہے، جن کا یقین تھا وہ ساری دنیا میں کامیاب ہوئے۔ نہ صحابہ کرام کا ہتھیاروں پہ یقین تھا، نہ اسلحے پہ یقین تھا، اور نہ تعداد پہ یقین تھا، بلکہ صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے تعداد کے بارے میں تھوڑا سا فخر کیا، اللہ نے وہیں پکڑا، فرمایا قلت و کثرت تمہارے لیے نہیں، اور میں جو تمہاری ساتھ ہوں، پھر تمہیں کیا پرواہ ہے۔ پھر اللہ پاک کے بندے ایسے دنیا میں آئے، ایسے ایسے لوگ دنیا میں آئے۔ ایک صحابی جنگل میں سے گزر رہا ہے، جنگل میں سے گزر رہا ہے، راستہ بھول کر اور بیابان جنگل میں چلا گیا، شیر آیا سامنے، قریب تھا کہ صحابی کو پھاڑ ڈالے، ادھیڑ مارے، چیر ڈالے۔ صحابی نے شیر کو دیکھا، شیر نے صحابی کو دیکھا، جب قریب آیا یوں للکار کے کہنے لگا، جنگل کے شیر، کیا تو ان آنکھوں کو چیر دے گا جو آنکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکی ہو؟ ان آنکھوں کو چیرے گا جو کالی کملی والے کا بار بار دیدار کر چکی ہو؟ تو اس جسم کو ادھیڑے گا؟ ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے کہ شیر قریب آیا اور پاؤں چاٹنے لگا، بظاہر یہ کہنے لگا اگر تو ان کا غلام ہے تو میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں، وہ جانور غلامی کرتے تھے کبھی تیری۔ دریائے قلزم کے کنارے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کھڑی ہے، دریا میں طغیانی ہے، سیلاب ہے۔ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ امیر لشکر ہیں، قیادت ہے۔ دو چار صحابہ کرام گئے حضرت سعد کو جا کے کہنے لگے، سعد کمال ہے یار، موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں کو اسی دریا نے سڑکیں بنا کے دی اور ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم کھڑے ہوئے دریا کا منہ دیکھ رہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، تاریخ شاہد ہے، حضرت سعد نے یہ جواب نہیں دیا کہ بھئی وہ نبی تھے، میں امتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ دریا کے کنارے پر کھڑے ہو گئے حضرت سعد، آواز لگائی، یا ایھا البحر، اور دریا، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور دین کی اشاعت کے لیے جا رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے چلے ہیں، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلے ہیں، تیرا نام بلند کرنے چلے ہیں، کفر کو مٹانے چلے ہیں، شرک کو مٹانے چلے ہیں، تیری توحید کا جھنڈا بلند کرنے چلے ہیں۔ میں سڑکیں بن گئی، عقل نہیں مانتی میری تیری، دریا میں سڑکیں بن گئی۔ صحابہ کرام جو پار گزرے، یہاں تک لکھا ابن حشام نے، کسی صحابی کے گھوڑے کے پیر کو پانی نہ لگا، اور جب پار گزر گئے، ایک بوڑھے صحابی کو حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا،
परले किनारे पे बैठा हुआ सहाबी बूढ़ा है, रो रहा है। फरमाया मां तब की आई व शेख, ओ बूढ़े अल्लाह वाले बुजुर्ग तू क्यों रोया, तुझे क्या तकलीफ हुई, तेरा क्या नुकसान हुआ। साहबी कहता मेरा बड़ा नुकसान हो गया, मैं मर गया, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मेरा कलेजा फट गया, मेरा जिगर फट गया, मेरा बड़ा नुकसान हुआ। और बता तो सही हुआ क्या। कहने लगा मेरे आका मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक लकड़ी का प्याला हदिया अता फरमाया था। हजरत ने अपने रहमत वाले हाथों से मुझे एक निशानी दी थी, मुझे एक तोहफा दिया था, मेरे पास था, इस दरिया में से गुजरते गुजरते मेरे हाथ से छूट गया और मेरी जिंदगी में मेरे आका का अता करदा हदिया मुझसे छिन गया, मुझे अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लगती, मैं मर जाता। मेरा प्याला नहीं, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत वाले हाथों से मुझे मिला और दुनिया ही में मुझसे प्याला छिन गया। हुण जो तुसां हज़रात दे विचों उत्थां कोई होवे आ ना तो आखे ओ मियां सबर कर, सबर दा फल बहु मिठा है, सबर चंगी शै, जितने दिहाड़े तेरे नसीबा विच है तू वरत्या, हुण गया बस, पानी भी चला गया, हुण क्या हो गया, और प्याले से बड़े प्याले मिल जाएंगे। अपने अपने यकीन की बात है। साद अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, दरिया को खिताब करके फरमाया और दरिया हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, और एक अल्लाह वाला रो रहा है, मैं इसका रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो लकड़ी का प्याला मैं तुझे हुक्म देता हूं जल्दी वापिस कर। मुर्रिखीन ने लिखा है कि दरिया में छाल आई, प्याला सहाबी के पैरों में आके पड़ा। कभी दरिया हमारे गुलाम थे, कभी शेर हमारे गुलाम थे, कभी पूरी दुनिया हमारी गुलाम थी, और आज हम यहूदियों के काफिरों के गुलाम बने बैठे हैं हर मामले में। अल्लाह वालों की बातों पे अमल नहीं करना, कुरान और हदीस की बातों पे अमल नहीं करना। ये लश्कर चला गया और सफर किया, अफ्रीका के घिनौने जंगल में जा पहुंचा, और वहां पहुंचकर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने क़याम का इरादा फरमाया, ठहरने का इरादा फरमाया। इलाके के लोग आ गए, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, हम रात को यहां ठहरेंगे। उन्होंने कहा तौबा तौबा, इस जंगल में बघियाड़ रहते हैं, शेर रहते हैं, चीते रहते हैं, हाथी रहते हैं, बड़े बड़े मूजी जानवर तुम्हें खा जाएंगे, ये जगह ठहरने की नहीं। अब हम होते तो भाग निकलते, वो उससे आगे जाता, वो उससे आगे जाता, बल्कि एक दूसरे के ऊपर गिर गिर के मर जाते आधे, कभी हमें ना खा जाए। इन अल्लाह वालों का यकीन देखो, जिनका उस्ताद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जिनका इमाम काली कमली वाला हो, जिनका पीर इमामुल अंबिया हो, उन्होंने क्या सिखाया। एक सहाबी को वुजू करा के 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने के लिए कहा अमीर लश्कर ने, और उसको कहा एक दरख्त पे चढ़कर आवाज लगा, और जंगल के मूजी जानवरों, और भेड़ियों, और बघियाड़ों, और शेरों, और चीतों, और जंगल में रहने वाले हाथियों, और सांपों, और बिच्छुओं, हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, और हम यहाँ छावनी बनाना चाहते हैं। मैं हुक्म देता हूं 24 घंटे के अंदर अंदर जंगल को खाली कर दो। इब्न हशाम लिखता है, शोर मचाते हुए जानवर, छोटे बच्चे अपनी पीठों पे बिठाए हुए, जिस तरह का जानवर था तमाम के तमाम ने जंगल को खाली कर दिया। आज हमारा अपना आपा काबू में नहीं, घरों के माहौल बिगड़ गए, मोहल्ले बिगड़ गए, गलियां बिगड़ गई, इलाके बिगड़ गए, मुल्क के हालात बिगाड़ के रख दिए हमारी बदतमीजी की वजह से। खौफे खुदा हो फिर सब कुछ बनता है। एक बुजुर्ग के बारे में लिखा है कि 40 बरस तक खुश्क आटा फांका, मुंह में और ऊपर से पानी पी लिया, 40 साल। अब तुम तो सोच रहे होगे कोई पागल होगा, पागल बेअकल होगा, कोई मस्त नहीं, पागल नहीं था, बड़ा अकलमंद था। तुम तो इसलिए पागल कहोगे ना कि वो पराठे पका के नहीं खाता था।
किसी ने पूछ लिया कि जी हजरत मुद्दत होगी, मैं देखता हूं आटा फाँक कर पानी पी लेते हो, रोटी नहीं पकाते, रोटी खानी चाहिए। हाय हाय, क्या जवाब दिया। अल्लाह वाला कहने लगा मैंने हिसाब लगाया, आटा छानने में, गूंदने में, पकाने में, चबा कर खाने में जितना वक्त लगता है इतनी देर में आदमी 2000 मर्तबा अल्लाह 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 कर सकता है। और पेट भरने के लिए इतना बड़ा खसारा कौन उठाए? पेट ही तो भरना है। मैं आटा फाँक कर पानी पी लेता हूं तो मेरा क्या बिगड़ा है? शाहजहांपुर में एक बुजुर्ग रहा करते थे, छोटे से खटोले, छोटी सी चारपाई पे सोते थे, पैर नहीं फैलते थे। तो मुरीदीन ने कहा हजरत बड़ी चारपाई ला दें, बड़ा पलंग ला दें, आप उसमें आराम फरमाया करो। फरमाया अरे बाउलो, दुनिया पैर फैलाने की जगह कहां है? अगर निजात हो गई जन्नत में पैर फैलाऊंगा, जन्नत में पैर फैलाऊंगा, यहां पैर फैला के मैंने क्या करना है? इसलिए कुरान करीम ने इन्हीं लोगों के बारे में फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने अपनी जुबानों से कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह की तौहीद का इकरार किया, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया, आखिर ज़मां पैगंबर माना। फरमाया सुम्मस्तक़ामू, फिर उसी पर जमा रहा, डटा रहा, उसके खिलाफ ना किया। ये नहीं हमारी तरह के कलमा भी पढ़ रहे हैं, जुल्म भी कर रहे हैं, कलमा भी पढ़ रहे हैं, रिश्वत भी ले रहे हैं, कलमा भी पढ़ रहे हैं, मिलावट भी कर रहे हैं। ये बात उन लोगों में नहीं थी। यही वो चीज थी जो अल्लाह वाले सिखाया करते थे, अंदर को साफ कर दिया करते थे, अंदर को। यहां बहावलपुर हाई कोर्ट के जज थे जज आलम अली खां, अल्लाह ताला उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। बहुत नेक आदमी थे, हमारी बरादरी के थे, हमारे जिले के रिश्तेदारों में से। सूफी अब्दुल हमीद जो वजीर तालीम भी रहा, वजीर खुराक भी रहा, इसके वालिद थे जज आलम अली खां। दैरिया ख्याल, कम्युनिस्ट ख्याल का आदमी, अंग्रेजी खान। नमाज को भी कहता था खामखा की बकवास है, दीन और ईमान सारी बातों का मुखालिफ। मौलाना सर रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह बावलपुर के वजीर थे। मौलाना अक्सर वक्त में जाते, सुबह के वक्त में खास तौर से जाकर अपने भाई के पैर दबाते, उठ जा भाई, चिड़िया भी अल्लाह अल्लाह कर रही है, परिंदे भी अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तू भी नमाज पढ़ ले। वो कहता मौलवी तेरा दिमाग खराब है, जब नींद अच्छी आने लगती है तू पता नहीं कहां से आ जाता है, न खुद सोता है न मुझे आराम करने देता है, और यही टाइम तो नींद का है। तजर्बा करके देख लो, रात के 1-2 बजे तक खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, VCR देखते रहेंगे, फिल्म देखते रहेंगे। जब सुबह का टाइम आएगा ना, ये जितने बड़े बड़े हैं ना सारे सो जाते हैं। कोठियों के पास से सुबह को गुजर के देखो ना, ऐसा मालूम होता है चारों तरफ कोई जिंदा ही नहीं, कुत्ता भी नहीं भौंकता सुबह को, सुनसान। मौलाना रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह रोज जाते, तो सगा भाई था, और फरमाते भाई अगर तू जहन्नुम में गया, मैं तेरा भाई किस तरह देखूंगा तुझे जहन्नुम में जलते हुए। नमाज पढ़, अल्लाह की इबादत कर, उसकी बंदगी कर। एक दिन जज साहब अकड़ के कहने लगे मौलवी साहब बात सुन, एक दिन नमाजें पढ़वा ले जितनी भी पढ़वानी है, ये रोज रोज का किस्सा मेरे बस का नहीं है, एक दिन जितनी मर्जी आए पढ़वा ले, सारा दिन पढ़ दूंगा। मौलाना रहीम बख्श मरहूम भी बड़े अल्लाह वाले थे, अंग्रेजी खान भी थे, आलिम भी थे। फरमाया चलो मेरा तेरा सौदा हो गया, एक ही दिन पढ़ दे, पर पढ़ जाकर के रायपुर जिला सहारनपुर में मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे मौलाना रहीम बख्श मरहूम। ये जिस अल्लाह वाले का मैंने नाम लिया, ये सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का भी पीर है, ये मौलाना मोहम्मद अली साहब जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह का भी पीर है। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुजाहिद, बड़े बड़े अल्लाह वालों का पीर है मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह।
انہوں نے کہا جی سودا طے ہو گیا، ایک دن پردے پر پڑھ وہاں جا کر۔ انہوں نے کہا چلو مجھے منظور ہے، چاہے تو لندن میرے سے پڑھوا لے، پر پڑھوا ایک دن۔ ادھر جج صاحب کی روانگی ہو گئی، ادھر مولانا نے ٹار دیا حضرت کو کہ حضرت ایک شکار بھیج رہا ہوں، ذرا جلدی قبول فرمانا۔ بس جج صاحب پہنچے، ہو سر پہ اتنا بڑا ٹوپ، پتلون، گلے میں پھانسی، وہ ہوتی ہے نا گلے میں پھانسی، سر پہ ٹوکرا، حضرت کے یہاں پہنچے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بس یوں نظر ڈالی مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے، اللہ والوں کی، ہم تو اللہ والوں کی نگاہوں کو بھی مانتے ہیں، ان کی نگاہوں میں بھی تاثیر ہے۔ بس شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے یوں فرمایا، جج صاحب کیا حال ہے؟ کہ جی اچھا ہے۔ وہ اٹھ کے چل دیے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہاں چلے؟ کہ حضرت ابھی آیا۔ نہ کوئی حکم دیا، نہ کوئی نصیحت کی، نہ کچھ فرمایا، بازار گئے اور کھدر خریدا اور درزیوں سے کہا پیسے منہ مانگے لے لو، جلدی سی دو سلوار قمیض۔ وہ کھدر کی سلوار قمیض سلوائی، سر پہ اس طرح پھرایا، سلوار قمیض پہن کر، اور وہ پتلون اتاری، اور وہ ٹوپ اتارا، اور وہ گلے سے پھانسی نکال کر بازار میں رکھ کر آگ لگا دی، اور حضرت کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا حضرت باہر میں بدل آیا ہوں، اندر آپ بدل دیں، جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کر لیا۔ نہ جانے اللہ والے کی نگاہ میں کیا رکھا تھا، اپنے زمانے کا ولی اللہ ہو کے گزرا ہے۔ جج عالم علی خان اتنا بڑا ولی، ہائی کورٹ کا جج بھی تھا، اور فالتو وقت میں بکریاں روہی میں جا کر چراتا تھا، چائے لوگوں کو پلاتا تھا، اور کہتا تھا اللہ ہو میں خوب مزے، جو کوئی چکھے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ اب مجھے اور آپ کو اللہ ہو کے نام کا ذائقہ ہی نہیں پڑا، وہ چسکا ہی نہیں پڑا۔ میں کہتا ہوں اگر چسکا پڑ جائے نا، پھر پوری دنیا کی دولت ملے آدمی تھوک دیتا ہے، جو اللہ کے نام میں مزہ آتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا بے شک رب اللہ ہے، جو اس پر جمع رہا ان کو آخرت میں کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ فرمایا اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے جنتی فرمایا، جزاء بما کانوا یعملون، ان کے نیک اعمال کا اللہ پاک یوں ہی جزا دیتے ہیں، ان کو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ مضمون عرض کیا کہ آپ بھی اور میں بھی اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرو، اللہ کے قہر سے ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو۔ وہ اتنا بڑا بے نیاز ہے، کھڑے کھڑے موت آئی، دھڑام سے گرا، ہو گیا، بیٹھے بیٹھے موت آتی ہے، اور نہ جانے کس کس بری حالت میں بھی موت آ سکتی ہے۔ جب یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے تو میری ایک اپیل ہے، لوگوں کنجریوں کے گانے سنتے ہوئے گاتے ہوئے نہ مرو، قرآن پڑھتے ہوئے مرو، اور شراب پیتے ہوئے نہ مرو، چرس فیم بھنگ ہیرون کے نشے میں مرو گے تمہیں کیا ملے گا؟ یہاں ہیرون کا نشہ، جہنم میں آگ کا نشہ تمہیں اٹھانا پڑے گا۔ کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کو ستاؤ مت، مظلوم کے دل کی آہ جو ہے سمندر میں آگ لگا دیتی ہے۔ کسی کی عزت سے مت کھیلو، کسی کا مال نہ اٹھاؤ، کسی کی جان پر بے عزتی، کسی کی جان پر حملہ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، نہ جانے خدا کس وقت تجھے بلا لے گا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ تیری قبر میں انگارے بھرے رہیں گے۔ یہ خیال نہ کرو کہ آج کل اللہ میاں نعوذ باللہ شاید کہیں سویا پڑا اسے پتہ نہیں، ایک ایک ذرے کا اس کو پتہ ہے۔ اس لیے فرمایا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب، برباد کر دینے والا عذاب۔ اس لیے اپنے اندر اللہ سے ڈر پیدا کرو، خوف اپنے دلوں پہ مسلط کرو، قبر کا اندھیرا یاد کرو،
قیامت کا خوفناک منظر یاد کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچا مسلمان پکا دیندار بنائے، اور اپنے بندے اللہ پاک ہم سب کو بنائے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تشریح عرض کی تھی، جس حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے آدمی عرش عظیم کے سائے میں، چھاؤں میں آرام سے سکون سے ہوں گے۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی، ان 7 آدمیوں میں سے ایک وہ بھی ہے کہ صدقہ اور خیرات اس طرح پہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ قرآن کریم نے دونوں چیزوں کی طرف صراحتاً وضاحت فرمائی ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم۔ فرمایا اگر تم صدقہ اور خیرات چھپا کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر اعلانیہ دو تو تمہارے لیے پھر بھی بہتر ہے۔ چھپا کر دینے میں مصلحت یہ ہے کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے۔ اللہ پاک اس عبادت سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں جو صرف اللہ کو پتہ چلے۔ ایک حدیث میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میدان حشر میں آواز لگے گی، کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو مجھے یاد کیا کرتے تھے؟ اعلان کیا جائے گا، آؤ نور والے ممبروں پہ بیٹھ جاؤ، تم اندھیروں میں مجھے یاد کیا کرتے تھے، آج نورانی ممبروں پہ بیٹھ جاؤ۔ ایک اور حدیث میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی چھپا کر کے کوئی عبادت کرتا ہے، مخفی عبادت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی امید رکھتا ہے، تو خداوند کریم اس سے بہت راضی ہوتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم۔ دونوں چیزیں صاف ہیں۔ میری راہ میں جو خرچ کرنے والے لوگ ہیں وہ دن میں کریں یا رات میں کریں، وہ اعلانیہ کریں یا چھپا کر کے کریں، بہرحال اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کو وہ بندہ زیادہ محبوب ہے، وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو چھپا کر کے صدقہ کرے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی ریاکاری سے بچ جاتا ہے، اور ریاکاری بہت بڑی بیماری ہے۔ اندازہ لگایا ہوگا، آدمی جب اللہ کے نام سے کچھ دیتا ہے تو یہ امید کرتا ہے کہ جس کو میں نے دیا وہ آگے سے یوں کہے جزاک اللہ جزاک اللہ، واہ جی واہ واہ جی واہ، بہت بڑے سخی آدمی ہیں۔ نفس اس بات کا انتظار کرتا ہے، اللہ تیرے بال بچوں میں برکت دے، اللہ تیری جان میں برکت عطا فرمائے، کارخانے میں برکت دے، دکان میں برکت دے۔ کان سننے کے لیے منتظر ہوتا ہے کہ یہ لفظ اس کے منہ سے نکلے جس کو میں نے خراب دی ہے، حالانکہ اس کی زبان کے بجائے اگر اس کا دل بولے گا تو وہ زیادہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرمیوں میں کسی کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، تجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ میرے لیے دعا کر دو، اس کی عقلیاں بول اٹھیں گی خدا تیرا بھلا کرے، اس کا انگ انگ بول اٹھتا ہے۔ پیاسے کو پانی ملے گا، اس کی عقلیاں دعائیں دیں گی، بھوکے کو روٹی ملے گی، اس کی عقلیاں دعائیں دیں گی، ننگے کو کپڑا ملے گا، اس کا دل دعائیں دے گا۔ پریشان حال کی جب مدد کرو گے وہ تمہاری سامنے کہے یا نہ کہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ تو سویا ہوا ہو اور وہ تیرے لیے سر سجدے میں رکھ کر دعا کرے، یا اللہ فلاں بندے نے میرے ساتھ سلوک کیا تو اس کا بھلا کر۔
سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سلوک کرتا تھا یحییٰ برمکی، بادشاہ وقت تھا، 1000 روپیہ مہینہ دیا کرتا تھا اللہ والے کو خرچ کے لیے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ تہجد کے وقت سر سجدے میں رکھ کر دعا کرتے تھے، الہی یحییٰ برمکی نے میرے پیٹ کی کفالت کی، میری دنیا کی کفالت کی، میری دنیا کی ضروریات میں کام آیا، اور پروردگار عالم میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں تو اس کی قبر کی کفالت فرما۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جیسا ولی قطب اور ابدال زمانے کا دعا کرتا، الہی میدان حشر میں ولا تزر وازرۃ وزر اخری، جب کوئی کسی کی کام نہ آئے اور حالات یوں بن نکلے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کسی کے کام آنے کے لیے تیار نہیں۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سر سجدے میں رکھ کر دعا کرتے، الہی یحییٰ برمکی کی قیامت میں کفالت فرما۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ چھپا کر اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اعلانیہ طور پر خرچ کرو، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر یقین کرے۔ مگر دوستو یہ سارے کا سارا معاملہ اپنے ہاتھ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مدینے کا انصاری کھجوروں کی تجارت کرتا ہے، کھجور ہاتھ میں لیے ہوئے چل رہا ہے، آدھی کھجور کھا چکا ہے، آدھی باقی ہے۔ سائل نے سوال کر دیا، آدھی کھجور اس فقیر کو دے دی۔ چند دنوں کے بعد موت قریب آئی، وصیت کی وارثوں کو میرا سارا گودام اللہ کے نام پہ صدقہ کر دینا، میرے نام پہ اصال ثواب کر دینا۔ مرنے کے بعد لوگوں نے یوں ہی کر دیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا کیا گزری، کہنے لگا یہاں کا معاملہ بالکل نرالا ہے، یہاں کی کاروبار بالکل نرالے ہیں، اور کہنے لگا رب اکبر کی قسم جتنا اجر، جتنا ثواب، جتنی جزا مجھے آدھی کھجور کی ملی، اتنا پورے گودام کا نہیں ملا۔ وہ میرے ہاتھ کی تھی، وہ میں نے اپنے ہاتھ سے دی تھی، اس میں کوئی ریا نہیں، اس میں کوئی دکھلاوا نہیں، اس میں کوئی نام بری نہیں تھی۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے منہ ملازے چکائے، تعلق داری کو چکایا، تم ہمارے یہاں کھایا کرتے ہو، ہم تمہارے یہاں کھاتے ہیں، ادلا بدلا کیا۔ کہتا خام میں رب اکبر کی قسم مجھے پورے گودام میں سے کچھ نہ ملا۔ فرمایا الیس للانسان الا ما سعی، نہیں ملتا آدمی کو مگر اس کے ہاتھوں کی کرتوت۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو کہاں تک آدمی بیان کرے گا، پوری دنیا اس میں سما سکتی ہے۔ کالی کملی والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ آدمی بھی عرش کے چھاؤں میں آئے گا، سائے میں جگہ ملے گی، جس نے اللہ کے نام پہ صدقہ کیا اور چھپا کے کیا، لینے والے کو بھی شرمندگی نہ ہو اور اسے بھی ریاکاری کا موقع نہ ملے اور دکھلاوے کا موقع نہ ملے۔ قرآن کریم نے مسلمانوں اپنے لیے دیے کو ضائع نہ کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایماندارو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى،
برباد نہ کرو، خراب نہ کرو، تباہ نہ کر ڈالو، ختم نہ کر ڈالو اپنے لیے دیے کو۔ الہ العالمین ختم کیسے ہو جاتا ہے، برباد کیسے ہو جاتا ہے، ضائع کیوں کر ہو جاتا ہے؟ فرمایا بالمن والاذا، احسان جتلانا ہم نے تیری ساتھ یوں کیا تھا۔ اس کے منہ پہ احسان جتلانے سے، اسے ذلیل کرنے سے آج تو بڑا آدمی بنتا ہے۔ کل ہم تجھے زکات دیا کرتے تھے، یاد کر فلاں وقت میں میں نے تجھے کرتا پہنایا تھا، یاد کر فلاں وقت میں ہم نے تیرے ساتھ یوں سلوک کیا تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، خدا بند کریم فرماتے ہیں، جب تو اس کو مینا مارتا ہے، اللہ فرماتے میرے بندے کا کلیجہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اور کسی بندے کو تکلیف دینا میرے یہاں جائز نہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں۔ سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی نیکی، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرکزہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمت نازل ہو اس مرد مجاہد کی قبر مبارک سے آمین کہو۔ حضرت والا کی خدمت میں 16 مہینے رہنے کا اتفاق ہوا، جوتیوں میں بیٹھا ان لوگوں کی، بڑے بڑے عالم تشریف لاتے ہیں، ہندوستان کے بھی اور دوسرے ملکوں کے بھی، اور حضرت والا سے وظیفہ پوچھتے تھے کہ کچھ بتائیں ہمیں، آپ ایسا وظیفہ کریں جس سے نیک بن جائے۔ سبحان اللہ، اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، میرا بچپن تھا، اب قدر ہوتی ہے۔ فرمایا کرتے تھے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ کسی کو ستاؤ مت، ہندو ہو، مسلمان ہو، مرد ہو، عورت ہو، حتیٰ کہ جانور ہو، جاندار کوئی بھی ہو، کسی کو دکھ مت دو۔ اور اگر آپ سوچیں تو یہ بہت مشکل وظیفہ ہے، یہ ورد بڑا مشکل ہے، تسبیح پھیرنی آسان ہے، نفل پڑھنے آسان ہے، لیکن اس وظیفے پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بچائے کہ کسی کو ستانا نہیں، کسی کو پریشان نہیں کرنا۔ میں نے آپ سے قرض لے لیا کہ 1 مہینے میں دوں گا، آپ میرے پیچھے پھر رہے ہیں، سال گزر گئے، یہ ستانا نہیں۔ میں نعوذ باللہ کسی کی دھی بیٹی کے بارے میں غلط خیال کرتا ہوں، یہ کسی کی آبرو کو ٹکر، یہ کسی کو ستانا نہیں۔ تمام صورتیں اس میں داخل ہیں، سفر میں، حضر میں، گھر میں، کاروبار کرنے میں، ساری زندگی میں اگر آپ سوچیں تو یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے کہ آدمی دوسرے کو تکلیف نہ دے۔ ہمارے یہاں تو سارے تکلیف دے کر کے کام بنتے ہیں، جب تک دوسرے کو تکلیف نہ دو اس وقت تک آدمی کی بڑھاس نہیں نکلتی۔ اور ہمارے ملک کے لوگوں کا مزاج بن گیا، مجبور سے کماؤ، جتنا زیادہ مجبور دیکھو اتنا زیادہ کماؤ۔ اڈوں پہ جا کے دیکھو، اسٹیشنوں پہ جا کے دیکھو، وہ لوٹ کھسوٹ ہے، وہ گند دکھتا ہے، وہ مسافر اتنا مجبور ہے کہ اللہ پاک نے ترس کھا کر سنتیں معاف کر دی، نفل معاف کر دیے، فرض نماز میں آدھی معاف کر دی۔ اللہ میاں جانتا تھا کہ سفر بڑی تکلیف دہ چیز ہے، مسافر پر اللہ میاں نے ترس کھا کر سنتیں معاف کر دی، نفل معاف کر دیے، آدھا فرض معاف کر دیا، مگر مسلمان کہتا ہے کہ ان مسافروں کی جیب کاٹو، ان مسافروں کو ننگا کر دو، ان مسافروں سے جو کچھ بھی ہے وہ یہیں پر کھینچ لو، کسی اسٹیشن پر جا کے دیکھ لو، تمام چیک کرنے والے لوگ مر گئے، قبروں میں چلے گئے۔ زہر بھی ملا کر کے بیچ ڈالو کوئی بات نہیں، 4 دن کی پکی ہوئی روٹی بیچتے رہو کوئی بات نہیں۔ سارے افسر مر گئے، سارے ڈاکٹر مر گئے، تمام انتظامیہ والے لوگ مر گئے، اور اگر ذرا سا پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ سے 2 دکاندار لڑ رہے ہیں
وہاں فوراً پہنچیں گے کہ اس سے بھی مال ملے گا، اس سے بھی مال ملے گا۔ مال بٹورو جتنا بٹورا چاہتے ہو۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ہم جتنا مال بٹور رہے ہیں بہت ممکن ہے کہ نہ ہمارے کام آئے نہ ہماری اولاد کے کام آئے۔ حالات ایسے نظر ڈالو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس وقت۔ کسی زمانے میں لوگ مسافروں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، بلکہ مشرکین مکہ کرتے تھے۔ ابو جہل اتنا بڑا کافر ہونے کے باوجود ستو پانی میں گھول کر چوک میں کھڑا ہو کر کے پلایا کرتا تھا لوگوں کو۔ امیہ بن خلف لوگوں کو پانی پلایا کرتا تھا۔ آج مسلمان سے پانی تو مانگ کر کے دیکھیں آپ، کون کسی کو پانی پلاتا ہے؟ اور تمام جنتی بنے پھرتے ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ 7 آدمیوں کو عرش عظیم کی چھاؤں میں جگہ ملے گی، ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو مخفی طور پر صدقہ کرے، اللہ کی ذات جانے اور وہ جانے، کسی کو کوئی پتہ نہ چل سکے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جو دے دیا اس کو دے کر کے بھول جائے۔ توحید-sunnah.com مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں ایک علاقے سے، گزرتے گزرتے ایک جگہ پر لوگوں کا مجمع لگا ہوا دیکھا، فرمایا کیا بات ہے؟ پتا چلا شہزادہ مکان بنانے کے لیے، محل بنانے کے لیے سنگ بنیاد رکھ رہا ہے، بہت بڑا محل تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے شہزادے کو بلوا لیا، فرمایا شہزادے کیسا محل بنانا ہے؟ اس نے بتایا جی اس قسم کا نقشہ بنایا گیا ہے۔ فرمانے لگے کتنا خرچ ہوگا؟ شہزادہ کہنے لگا اس زمانے میں کہ 2 لاکھ ریال خرچ ہوں گے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بہت ممکن ہے کہ اس محل کے بنتے بنتے تیری موت آ جائے، بہت ممکن ہے یہ بن کر تیار ہو جائے پھر تیری موت آ جائے، تو اس میں رہائش بھی نہ رکھ سکے، تو اس کی چمک دھمک کو دیکھنے بھی نہ پائے، بہت ممکن ہے کچھ دنوں رہائش کرنے کے بعد افسوس کرتا ہوا اور حضرت کے ہاتھ ملتا ہوا دنیا سے چلا جائے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے 2 لاکھ روپیہ مجھے دے دے، میں ایسے محل کا وعدہ کرتا ہوں جس میں تو داخل ہونے کے بعد کبھی نکلے گا نہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس محل میں رہے گا، اور اس محل کے آگے بڑے باغ باغیچے ہوں گے، بڑی بڑی نہریں ہوں گی، بہت اعلیٰ قسم کا باغ اور باغیچہ اور گلشن محل ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرا رہے گا، نہ تیری موت آئے گی نہ تجھ سے وہ محل چھوٹے گا۔ مسلمانوں میں یقین کا زمانہ تھا۔ شہزادہ کہنے لگا میں بالکل آپ کو سارا روپیہ دے دیتا ہوں، مگر ہمارے یہاں دستور ہے جب کوئی معاہدہ ہو، جب کوئی لین دین کیا جائے تو جان بین کے دستخط ہونی چاہیے، لکھ پڑھ ہونی چاہیے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کاغذ نکالا اور لکھ دیا میں اللہ پاک جل جلالہ کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں شہزادے سے کہ جنت میں ایک محل ملے گا۔ شہزادے نے محل پسند کر لیا۔ آج کل کا ہوتا ہے تو مولوی پیسے مارنے کا ڈھنگ بنا رہا ہے، جا جا تیرے جیسے ہزاروں دیکھ رکھے ہیں، جنت ملے گی تو یوں ہی مل جائے گی، طرف نہیں، جذبہ نہیں، محبت نہیں۔ شہزادے نے 2 لاکھ روپیہ اٹھا کر کے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے حوالے کر دیا، اور وہ لکھا ہوا کاغذ جو تھا وہ خود سنبھال لیا، اور مکان بنانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ بھی اللہ والے تھے، یہ ہمارے زمانے جیسے تو تھے نہیں۔
मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त ऐलान कर दिया कि जितने फकीर मोहताज यतीम बेवा मसाकीन हो आ जाओ सारे, मालिक बिन दीनार खैरात तकसीम कर रहा है। उलमा ने लिखा है सुबह से लेकर शाम तक मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के पास रोजा इफ्तार करने के लिए एक खजूर भी बाकी न थी। तमाम का तमाम अल्लाह के राह में खर्च कर दिया, सब लोगों को दे दिया। मुरीद कहने लगा हजरत जी शाम का रोजा किस चीज से उतारोगे? फरमाया तूने उस वक्त न बताया, 1 टका रख लेते 2 खजूरें आ जाती, अब तो खत्म है मामला। अल्लाह गनी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 12 महीने का खर्च 12,000 रुपया यकदम भेजा। साल का खर्चा हमारी माँ के लिए, ऐसा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजा। जब खादमा ने गठरी ला के रखी, अल्लाह गनी उम्मुल मोमिनीन फरमाने लगी मेरे और इस दौलत के दरमियान कपड़ा लटका दे, मुझे ये दौलत देखते हुए भी शर्म आती है। ऐसा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रो दिया, फरमाने लगी मुझे याद है मैं शहंशाह कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रोटी पकाया करती थी, कभी आटा छानने की नौबत न आई, फूंक मार दिया करती थी। जौ का आटा होता था, जो घास उड़ गया सोड़ गया, बाकी बीच में पकाया करती थी। और फरमाती है जैतून के तेल का डब्बा घर में रखा था, वो खत्म हो चुका था, उसकी तल छल बाकी थी, नीचे सरासी गांठ बाकी थी, मैल कुछ ऐसा लगा हुआ था। ऐसा सिद्दीक़ा फरमाती है मैंने जौ की रोटी पे वो मैल कुछ ऐसा चुपड़ दिया। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग फरमा रहे थे और फरमाने लगे आयशा क़यामत में इस नियामत का भी सवाल किया जाएगा। ऐसा फरमाती है मुझे ये दौलत देखते हुए भी शर्म आती है। मेरे आका ने बड़ी तंगी की जिंदगी बसर फरमाई। 3-3 दिन के फाके, 4-4 दिन के अमूमन फाके जाया करते थे। बहरैन से माल गनीमत आया, सारा दिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोना चांदी तकसीम फरमाया। और शाम को हाल ये है, ऐसा फरमाती है हुजूर ने मुझसे पूछा घर में कोई खाने की चीज है कि नहीं, मैंने अर्ज कर दिया अल्लाह का नाम बाकी है। ऐसा फरमाती है सरकार मदीना ने मुझसे पूछ कर भूख की हालत में नियत बांध ली। किस तरह से जिंदगी गुजारी है मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरों के लिए सीमो जरो गोहर तकसीम हो रही हैं और अपना हाल ये है कि चूल्हे में आग नहीं जलती, कपड़ा पूरा नहीं है और फिर शिकायत कभी नहीं। अल्लाह मियां ने खुद पूछा ऐ मेरे महबूब अगर आप फरमाए ये ओहद पहाड़ सोने का बना दूं, जहां आप जाया करेंगे ये आपके साथ साथ चला करेगा। अर्ज किया और मेरे परवरदिगार मैं फकीरी में राजी, मैं इस फकीरी में राजी हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसा सिद्दीक़ा फरमाती है कि मुझे ये दौलत अच्छी नहीं लगती, इस गठड़ी को परे ले जाओ, मेरे और इसके दरमियान में कपड़ा लटका दो और खादमा से कहा जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो आओ मोहताजो आओ गरीबो। आज ऐसा सिद्दीक़ा खैरात बांट रही है। 12 महीने का खर्च है, साल भर का खर्चा आया है। फरमाती है कि असर के वक्त तक तमाम का तमाम तकसीम कर दिया।
خادمہ کہتی ہے شام کا وقت جب آیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور کا دانہ کوئی نہیں، روٹی نہیں، کھانے پینے کی کوئی بھی چیز موجود نہیں۔ خادمہ کہنے لگی آپ نے کچھ تھوڑے سے 2-4 آنے رکھ لیے ہوتے، اب فاقے سے بیٹھی ہو، پانی پی کر بیٹھ گئی ہو۔ رو کے فرمانے لگی تو نہیں جانتی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طرز عمل تھا اور یہی حضور کی وصیت اور نصیحت ہے، جو دولت کی طرف پڑے گا آخرت برباد ہو جائے گی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے لکھ کر کے دیا، دولت روپیہ پیسہ 2 لاکھ شہزادے سے لے لیا، سارے کا سارا دن بھر میں تقسیم کر دیا۔ تیسرے دن یا چوتھے دن، تیسرے چوتھے روز تہجد کے لیے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جب مصلی پہ کھڑے ہونے لگے تو پیروں میں اندھیرے میں کاغذ لگا، سچا تیرا نبی سچا، تیرا خدا سچا، میں نے جنت میں اپنا محل پا لیا، مجھے وہ محل مل گیا جس محل کے لیے تم نے وعدہ کیا تھا۔ بات ہے ساری یقین کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ 7 آدمیوں میں سے ایک وہ بھی عرش عظیم کے سائے میں ہوگا، چھاؤں میں ہوگا، جو صدقہ اور خیرات چھپا کے کرتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے کہ بس اللہ جانے اور میں جانوں۔ قرآن کریم میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اور ایک اور چیز خاص طور پر جو ہمیں کھٹکتی ہے اس کی بھی وضاحت فرمائی۔ فرمایا آ کے کرتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے کہ بس اللہ جانے اور میں جانوں۔ قرآن کریم میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اور ایک اور چیز خاص طور پر جو ہمیں کھٹکتی ہے اس کی بھی وضاحت فرمائی۔ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے یوں ہی لینے دینے کا سلسلہ جاری رکھا تو کل کو تم خود تنگ ہو جاؤ گے، کلاش ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا اگر تم نے یوں ہی سلسلہ جاری رکھا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، جب بھی تم اللہ کے نام پہ صدقہ کرو گے، خیرات کرنا چاہو گے، کسی مسکین اور محتاج کو دینا چاہو گے، کسی عزیز و اقربا یتیم بیوہ کے ساتھ سلوک کرو گے، کسی ہمسایہ غریب کے ساتھ سلوک کرو گے، شیطان تمہیں فوراً کہے گا تھوڑا دے تھوڑا دے، اگر یوں ہی تو دیتا رہا تو ننگا ہو جائے گا۔ اللہ میاں فرماتے ہیں شیطان کا یہ وعدہ ہے اور میں تجھے وعدہ دیتا ہوں، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان تجھے فقر کا وعدہ دیتا ہے، غریبی یاد دلاتا ہے، تو ننگا ہو جائے گا، مقابلے میں میں خدا وعدہ کرتا ہوں بخشش کا اور بڑھاوے کا، زیادتی کا، تو میرے نام پہ دیتا جا، میں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ میاں فرماتے ہیں واللہ واسع علیم، میں بہت دینے والا ہوں، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اب دیکھوں گا، ایک طرف تو میرا وعدہ ہے، ایک طرف شیطان کا وعدہ ہے، میں دیکھوں گا اب تو میرا کہنا مانتا ہے، یہ شیطان کا کہنا مانتا ہے۔ سارے مسائل ریاض سے دکھلاوے سے بچانے کے لیے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے
Tawheed-Sunnah.com کہ ایک جگہ پر ایک درخت تھا، لوگ اس کی پوجا کرنے لگے، جیسا کہ ہمارے ملک میں بھی رواج ہے، فلاں جگہ جو چاند ہے بڑا برکت والا ہے، فلاں پیپل بڑا برکت والا ہے، فلاں بڑا برکت والا ہے، لوگوں میں چرچا ہو نکلتا ہے، پھر ملک بھر سے عورت مرد اس کی زیارت کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک جگہ پر ایک درخت تھا جس کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی اور خوب چل پڑی۔ وہاں ایک عابد رہتا تھا اللہ والا، اس کو جب پتہ چلا تو وہ کلہاڑا لے کے چلا اس کو کاٹنے کے لیے کہ لوگ شرک کی بیماری میں پڑ گئے، تباہ ہو گئے، میں اس درخت کو ہی کاٹتا ہوں، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، لہذا شرک بند ہو جائے گا۔ تو راستے میں شیطان آدمی کی شکل بنا کے ملا، وہ کہنے لگا صوفی جی کہاں چلے؟ لگا درخت کو کاٹوں گا جس پر لوگ منتیں مان رہے ہیں، شرک ہو رہا ہے خدا کی ذات کے سوا۔ کہنے لگا تیرا کیا بگڑتا ہے، تجھے کیا نقصان ہے؟ انہوں نے کہا اچھا شرک ہوتا رہے، میرا نقصان کوئی نہیں، مخلوق شرک میں مبتلا ہو کر تباہ ہوتی رہے، آخرت برباد ہو جائے، دنیا برباد ہو جائے، میں بیٹھا دیکھتا رہوں۔ تو شیطان میں اور اس ولی میں کشتی ہوئی، لڑ پڑے آپس میں۔ اللہ والے نے شیطان کو اٹھایا اور زمین پہ پٹک کے مارا اور چھاتی پہ چڑھ بیٹھا۔ شیطان کہنے لگا ذرا نیچے اتریو، ایک بات بتاؤں گا تجھے، ذرا نیچے اتر۔ اس نے کہا کیا بتا؟ تیرا کیا مطلب ہے کہ اس درخت کو کاٹوں گا شرک بند ہوگا، لوگ اللہ اللہ کریں گے؟ اس نے کہا بات سن، اگر تجھے اللہ ہی اللہ کرنی مقصود ہے اور لوگوں کا فائدہ مقصود ہے، تیرے تکیے کے نیچے 10 روپے روز ملا کریں گے، تو غریبوں کو تقسیم کریو، بھوکوں کا پیٹ بھرے گا، دعا کریں گے، کتنا فائدہ ہوگا؟ 10 روپے روز ملا کریں گے تیرے سرانے کے نیچے، مگر اس درخت کو نہ کاٹ۔ صوفی جی بیچارے آ گئے قابو۔ اس نے کہا بھی یہ کوئی کم نیکی تو نہیں، اور اس زمانے کے 10 روپے، آج کے 10 روپے نہیں جو پھونک مارنے سے اڑ جائے، کہ 10 روپے میں تو خدا جانے کتنوں کا پیٹ بھرے گا، کتنوں کو کپڑا پہناؤں گا، کتنوں کی دوا دارو کروں گا، کتنوں کی مشکل آسان ہوگی، درخت کاٹنے سے مجھے کیا ملے گا؟ صوفی جی کی سمجھ میں آئی، کلاڑا رکھا، مسلے پہ بیٹھ گئے، رات کو سوئے، صبح کو سرانے کے نیچے سے واقعی 10 روپے ملے، کہنے لگا بہت اچھی بات، یہ تو مزے ہو گئے بھائی، اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ دوسرے دن بھی سرانا اٹھا کے دیکھا، صبح کو پھر 10 روپے مل گئے، اس لگے شیطان ہے تو سچا بیٹھا۔ تیسرے دن سرانا اٹھایا تو ہے ہی نہیں، دری اٹھا کے دیکھی جسے دری کے نیچے جلدی میں رکھ گیا ہو، وہاں بھی نہیں، چارپائی کے نیچے جھانک رہے ہیں، مٹی کرید رہے ہیں کہ شاید ادھر ادھر گر گئے ہو، ہے ہی نہیں، وہ کہاں تھے؟ تو لگا اچھا، پھر اٹھایا کلاڑا اور پھر اس طرف کی طرف چلے اور پھر راستے میں ملا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، کہنے لگا کہاں چلے؟ تو اس طرف تو کاٹوں گا، لوگ شرک کرتے ہیں۔ اس نے کہا وہ بتایا تھا تجھے 10 روپے ملا کریں گے، انہوں نے کہا بے ایمان ہو گیا تھا، 2 دن تو ملے، آج تو بالکل نہیں ملا، ایک آنا بھی نہیں وہاں۔ تو اب جو شیطان میں اور اس ولی میں کشتی ہوئی ہے، یوسف علیہ السلام نے کنویں میں اللہ کو پکارا اور زلیخا نے بندوبست کیا، وہاں اللہ کو پکارا، جیل میں خدا کو پکارا۔ اور میں نے پچھلے جمعے کو بتایا تھا کہ نبی سے تھوڑا سا سیو ہوا، سیو کیا، آخر انسان تھے، کہہ بیٹھے کہ یار تو بادشاہ کا ملازم بنے گا، میرا ذکر تو کریو۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ نے کہا میرے یوسف میں نبی میرا اور فریاد غیروں سے 60 سال اور جیل میں رہنا پڑا ایک لفظ کی وجہ سے۔ فرمایا میرے یوسف تم نے تاج نبوت اوڑھ کر کے بھی، تخت شہنشاہی پہ بیٹھ کر کے بھی میری حضور میں عاجزی
نافرمانی کی ہے، انکساری کی ہے، میری خدائی کو مانا، میری بے نیازی کو مانا، میری کبریائی کو مانا۔ اے یوسف آ، پچھلے دکھ بھی میں تیرے دل سے نکال دوں۔ کبھی کبھی یوسف علیہ السلام رات کو سوچتے، یا اللہ بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، فلانوں نے میرے ساتھ کیا کیا، فرمایا ہاں تیرا دل دھو دو۔ وہ جیسے خواب دیکھا تھا بادشاہ وقت نے، اسی طریقے سے قحط پڑا، کنعان میں دانا نہیں ملتا، بھوکے مرنے لگے۔ مصر میں انتظام تھا غلے کا، یوسف علیہ السلام نے انتظام کر رکھا تھا۔ ابا جی کو کہنے لگے یعقوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی، کہ ابا جان اجازت دو مصر کے بادشاہ سے کچھ دانے تو مانگ لائیں، سنا ہے بڑا سخی ہے، بہت لوگوں کو خیرات دیتا ہے۔ دوسرے بھائی بھی حسین تو تھے نا، فرمایا لا تدخلوا من باب واحد متفرقا، اور میرے بیٹو جاؤ مگر ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، سارے کے سارے تمہیں نظر بد نہ لگ جائے۔ گئے یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے تمنا کی، حالات بتائے، دربانوں سے ملے کہ بھی ہم کنعان سے آئے ہیں، بھوکے لوگ ہیں، بادشاہ سے ملنا ہے، کوئی موٹی خیرات مانگنی ہے۔ آج کل دیکھتے ہیں نا فقیر کو ٹیڈی پیسہ 5 پیسہ ملے گا، بادشاہ جب کسی بادشاہ سے مانگتا ہے تو کروڑوں ملتے ہیں، اربوں ملتے ہیں۔ شکر ہے آپ کا کسی سے نہیں مانگتے، ہم بہت امیر ملک والے ہیں۔ اور جو مل جائے گا اس کو بھی انشاءاللہ ہم راتوں رات اگر برابر نہ کر دیں تو ہم جیسا مسلمان کون ہوگا؟ ہماری کون ریس کرے گا؟ کون ہماری ریس کر سکتا ہے؟ وہ لطیفے کی بات یاد آئی، کہتے ہیں کسی زمانے میں دلی سے کتا بھاگا تو لاہور دن کے دن پہنچ گیا۔ لاہور کے کتوں نے پوچھا کہاں سے آیا؟ کہ دلی سے۔ اس نے کہا ہے جھوٹ بول رہے ہو، اتنا سفر دلی سے یہاں تک کر لیا اتنی جلدی؟ کہنے لگا میں نے اپنے بس سے نہیں کیا، برادری نے کرایا ہے۔ وہ جہاں جہاں سے گزرا کسی نے چین تو لے نہیں لی تھی، مجھے تو جہاز کی رفتار بگایا سب نے، خود نہیں آیا ہوں، برادری نے پہنچایا ہے۔ برادری کی برادری لگی ہوئی ہے، چھوٹے بڑے امیر غریب ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ میرا بس نہیں چلتا، تمہیں آواز کہہ رہا ہوں، اگر کوئی کنجی میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں بھی رگڑا دے دیتا راتوں رات۔ تقویٰ بڑی دور کی بات ہے، اللہ ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ فرمائے، آمین کا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی حاضر ہوئے، قرآن کریم نے اللہ میاں نے فرمایا او میرے یوسف، جنہوں نے تجھے مارا تھا، جنہوں نے کنویں میں دھکا دیا تھا، جنہوں نے رگوں میں کانٹے چبوئے تھے، جنہوں نے کپڑے اتار کر ننگا کیا تھا، اگر تیرے دروازے پہ بھیک نہ منگواؤں تو میری بے نیازی کیسی؟ تیرے دروازے پہ بھیک منگوا کے چھوڑوں گا، دانے منگواؤں گا، بھیک کے ٹکڑے تیرے دروازے پہ آ کے مانگیں۔ آیا ہے خاندان، اس لیے کہا کرتا ہوں بھائیوں پہ ظلم نہ کیا کرو، بھائیوں پہ جرم نہ کیا کرو، بھائیوں کے ساتھ دغا نہ کرو، فریب نہ کرو۔ عجیب رشتہ اللہ پاک نے بنایا، سارے کے سارے کھڑے ہو کے کہنے لگے قالو یا ایھا العزیز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا
علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. او مصر کے بادشاہ، او مصر کے حکمراں، او مصر کے مالک کی مصیبتوں نے مار دیے، بچے بھوکے مر گئے، عورتیں بھوکی مر گئی، ہم بڑے بھوکے ہیں، بڑے پریشان ہیں. وتصدق علینا، صدقہ لینے آئے ہیں، خیرات مانگنے آئے ہیں، تیرے دروازے پہ بھیک مانگنے آئے ہیں. ان اللہ یجزی المتصدقین، تجھے پروردگار عالم صدقے کا بدلہ عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ. ہمارا باپ نبی ہے، ہمارا باپ پیغمبر ہے، ہم بڑے نیک لوگ ہیں، بھوکے ہیں، بڑے پریشان ہیں، ہماری جھولیاں بھر دیں، تیرے دروازے پہ ہم جھولیاں پھیلا کے آئے ہیں. وتصدق علینا. مالک کی بے نیازیاں دیکھ کر یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. او میرے معبود، تو کتنا بڑا پروردگار ہے. سمجھ گئے، کارات ٹھہر گئے، کھانا کھلایا. دسترخوان جو سامنے بچھا، کونے کونے پہ لکھا ہوا ہے یوسف یوسف یوسف. ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہیں، یہ نام کس کا ہے، یہ نام کس کا ہے. ایک کہنے لگا اچھا ایک ہمارا ہی بھائی یوسف تھا، دنیا میں اور کوئی نہیں، خدا جانے کون ہوگا. دسترخوان پر رات کو کھانا کھایا، صبح کو پھر ملاقات ہوئی. یوسف علیہ السلام نے ساری رات سجدوں میں گزاری. اور میرے پروردگار تیری بے نیازیوں کا کیا کہنا، تو بہت بڑا. فرماتے ہیں الیس اللہ بأحکم الحاکمین، سب سے بڑا حکمراں، سب سے بڑا بادشاہ اور غالب میں ہوں اور کوئی. صبح ہوئی، ناشتے پہ بلا لیا سارے بھائیوں کو. فرمانے لگے قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف. کنعان کے مہمانوں، او مسکینوں، کوئی تمہارا بھائی یوسف بھی تھا، کوئی تمہارا بھائی یوسف بھی تھا. زمین نکل گئی پیر کے نیچے سے. یہاں یوسف کا کیسے ذکر ہے؟ فرمایا کوئی تھا تمہارا بھائی یوسف؟ اوپر نیچے جھانک کر بچپن تھا، اب جوانی ہے، اب کافی عمر بیت چکی ہے. دیکھ کے کہنے لگی قالوا أئنك لأنت یوسف. کیوں جی، آپ خود یوسف علیہ السلام نہیں ہیں، آپ ہی نہیں ہیں یوسف. فرمایا قال انا یوسف، ہاں ہاں میں وہی یوسف ہوں جس کو تم نے تھپڑ مارے تھے. قرآن ذکر نہیں کرتا، وہ پیغمبر تیرا حوصلہ، ورنہ فرماتے ارے یاد کرو تم نے یوں مارا، تم نے میرا کرتا اتارا، مجھے ننگا کیا، کنویں میں دھکا دیا، تم نے یوں کیا. بس اتنا فرمایا قال انا یوسف، آنسو بہ پڑے، آگے کچھ نہیں فرمایا. ہاں میں یوسف. ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگے اب خیر نہیں، ہم نے بڑی زیادتی کی، ہم نے بڑے بڑے ظلم کمائے، چھوٹے بھائی پہ ظلم کیا، چھوٹے بھائی کو تنگ کیا. بنیامین کہنے لگے میں نے تمہیں کہا نہیں تھا بھائی کو نہیں مارا کرتے، بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے. تم نے سب سے چھوٹے بھائی کے منہ پہ تماچے مارے، وہ روتا رہا، تم نے گلے سے پکڑ کر کنویں میں دھکا دیا. ارے تم تو ختم کر کے چلے گئے تھے،
پتہ نہیں وہ مالک رکھنے والا بڑا زبردست ہے، آج یہ بادشاہ ہے، تم فقیر بنے بیٹھے ہو۔ پسینے آ گئے، پسینے آ گئے، آج کیا بنے گی؟ آج ہماری جان نکالی جائے گی، آج ہمیں ختم کر دیا جائے گا، آج یہ بادشاہ ہے، ہم فقیر ہیں، ہم نے بڑے ظلم کیا تھا اور یہ تو بادشاہ بنا بیٹھا ہے۔ ہم میں سے کوئی ہوتا نعوذ باللہ تو ہم کہتے دیکھو میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا۔ یوسف علیہ السلام کا ذرا جواب سنو اور اپنے دامن میں جھانک کر دیکھو کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ فرمایا قد من اللہ علینا، یہ میرے اللہ کا مجھ پہ کرم ہے، یہ میرے اللہ کا مجھ پہ کرم ہے۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، اس نے مجھ پہ کرم کیا، اس نے مجھ پہ مہربانی کی، اور تمہیں تو میری صرف کنویں تک کی مصیبت کا علم ہے، تم کیا جانو آگے کیا بنی۔ جس عورت نے مجھے کھلایا پلایا اسی نے میرے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی اور پھر قصور اپنا جیل میں مجھے 14 سال تک رکھوایا، یہ تو پروردگار عالم کی کریمی ہے۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ ان کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، اب دیکھنا کیا بنتی ہے۔ پیغمبر نے دیر نہیں لگائی، اللہ کا پیغمبر بڑا رحیم ہوتا ہے، بڑا حوصلے والا ہوتا ہے۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کے دن میں تم سے کوئی بدلہ لینے کے لیے تیار نہیں، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا، جتنی تم نے زیادتی کی تھی، جتنا تم نے مجھ پر ظلم کیا تھا، میں نے سب اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ آواز آئی میرے یوسف آپ نے تو ان کو معاف کر دیا، زیادتی کا بدلہ ان کو چکھنا پڑے گا، زیادتی کا بدلہ ان کو چکھنا پڑے گا، انہوں نے ظلم کیا، اس گناہ کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے ارے گھبراؤ نہ، آؤ میں بھی جھولی پھیلاتا ہوں، تم بھی پروردگار کی حضور میں جھولی پھیلا لو، تم بھی دامن پھیلاؤ، میں بھی دامن پھیلاتا ہوں، اور میں دعا کروں گا تم آمین کہو۔ فرمایا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں چلو میری ساتھ جو کچھ بننی تھی بن گئی، اب اگر میری وجہ سے تم جہنم میں گئے تو مجھے کیا ملے گا؟ میرے بھائی جہنم میں گئے، اگر میرا بھائی دوزخ میں جلا تو مجھے کیا فائدہ ہوا؟ لہذا میں اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگتا ہوں۔ جب انہیں تسلی ہوئی اب انہوں نے کہا کہ بھائی جان ہم تو تمہارے سامنے ہیں، فقیر ہیں، ابا جی کی رو رو کے آنکھیں ضائع ہو گئی، 40 برس گزر گئے تیرے لیے روتے روتے، 40 برس گزر گئے۔ 11 میل پہ کنواں تھا جس میں یوسف علیہ السلام پڑے رہے، یعقوب علیہ السلام کو اللہ میاں نے نہ بتایا، نبی کی ڈور، نبی کی بات اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو 1000 میل کی خبر دے دے، وہ چاہے تو عرش کی خبریں دے دے، اور وہ چاہے تو پاؤں کے نیچے کی نہ بتائے کہ تیرے پاؤں کے نیچے کیا ہے۔ انہوں نے کہا 40 برس گزر گئے، ابا جان ابھی زندہ ہے، روتے ہیں تیرے لیے، آنکھیں ضائع ہو گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا جی یعقوب علیہ السلام نو پتہ نہیں سی، ضرور پتا سی، ایویں روندے سی۔ اچھا نبی بھی ڈرامے کھیلتے ہوندے ہیں، نبی ہو کر ڈرامہ تھا، آنکھیں ضائع کرتی، اور ایک دن نہیں 2 دن نہیں 40 برس تک نبی یوں ہی روتا رہا۔
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम जल्दी करो, जाओ गल्ला लेके जाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और ये मेरा कुर्ता ले जाओ, अब्बा जी की आंखों पे रख देना, अब्बा जी की आंखों पे रख देना। फरमाया इज़हबू बिक़मीसी हादा फअल्क़ूहु अला वजहि अबी याति बसीरा वअतूनी बिअहलिकुम अजमईन। सवेरे का वक्त है, यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को रवाना कर रहे हैं, कुर्ता उनके हवाले कर दिया। मुफस्सिरीन के बड़े अक़वाल हैं, इल्मी चीजें हैं कि कुर्ता क्यों दिया, इसलिए दिया कि ये भाई भी कुर्ता उतार कर ले गए थे और उस कुर्ते को देख देख कर हर वक्त रोया करते थे। फरमाया अब भी मेरा कुर्ता ही ले जाओ, इससे तस्कीन हो जाएगी। अब्बा जी आंखों पे रखेंगे। देखो अल्लाह की करीमी, अल्लाह की बेनियाजी का फासला है, 300 मील का फासला है। याकूब अलैहिस्सलाम सुबह उठे, कभी फरमाते हो फलाने इधर आ, उसको बुलाया इधर आ, इसको बुलाया, अपनी पास जमा कर लिया, बड़ा मजमा लोगों का लग गया। फरमाने लगा लोगों तुम मुझे कहोगे तो दीवारा, मजमा लोगों का लग गया। फरमाने लगा लोगों तुम मुझे कहोगे तो दीवाना, तुम कहोगे तो मुझे परवाना, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊं, इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ, तुम्हें क्या बताऊं, आज तो मुझे मेरे यूसुफ की खुशबू आ रही है। 300 मील है कुर्ता, अभी शहर से निकला ही है वहां से कि याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वलम्मा फसलतिल ईरु क़ाला अबूहुम इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून। तुम कहोगे तो दीवाना, तुम कहोगे तो सही कि तेरे दिमाग में बसा हुआ है यूसुफ इसलिए, मगर अजीब बात तुम्हें आज बताता हूं, इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ, आज तो मुझे मेरे यूसुफ की खुशबू आ रही है। सब कहने लगे क़ालू तल्लाह इन्नका लफी ज़लालिकल क़दीम। ये तो बात अब्बा जी आप रोजाना ही कहा करते हैं, रोज याद करते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को। आज कौन अनोखी बात हो रही है, कुरान करीम ने ये साबित कर दिया कि एक तो किसी पे जुल्म न किया करो। आज तू ताकतवर है, कल को तू कमजोर बन सकता है। आज तू बादशाह है, कल को फकीर बन सकता है। आज हुक्मरान है, बहुत मुमकिन है कि कल तुझे भीख के टुकड़े मांगने पड़े। आज तू सरमायादार है, आज कोठी का मालिक है, बहुत मुमकिन है कि कल तुझे 2 गज कब्र की जमीन भी न मिले। किसे इल्म है, हमने देखा करोड़ों कमाए, लाखों कमाए, सारी उम्र चली गई कमा कमा के, आखिरी सलूक, आखिरी हिस्सा घर की कमाई में से 2 गज कफन का टुकड़ा था, कितने लोगों को वो भी नहीं मिला। तो अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात कुरान मजीद सुना सुना करके ये साबित करता है और ये बताता है कि देखो हुक्मरान वो है, मालिक व मुख्तार वो है, गैब का इल्म जानने वाला वो है, उसके सिवा ना कोई हाजत रवा, ना कोई मुश्किल कुशा, ना कोई पालने वाला, ना कोई बंदगी के लायक, ना कोई इबादत के लायक, ना कोई सजदे का मुस्तहिक, ना कोई रुकू का मुस्तहिक, ना कोई नजर न्याज का मुस्तहिक। तमाम के तमाम अंबिया किराम की यही तालीम है। कई लोगों को ये बातें बड़ी बुरी लगती हैं, मैं अगर कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा। रबीउल अव्वल का महीना इंशाअल्लाह आइंदा जुमे को मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के सिलसिले में अर्ज करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि वो पैगंबर जिसने पत्थर खाकर फूल बरसा
کھائے، وہ نبی جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، وہ نبی رحمت للعالمین جس کے پیروں کے نیچے کانٹے چبھے ہوئے ہیں اور وہ دامن پھیلا کر رحمت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس نبی کو پھر کیوں مارا لوگوں نے؟ یہی ایک بنیادی جھگڑا ہے کہ ہر نبی کی تعلیم یہ ہے کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الہ کوئی نہیں، تیرے حال سے خبردار کوئی نہیں، تجھے سونی سونی اولاد دینے والا کوئی نہیں، پھر تجھے اولاد دے کر اس کو نیک بنانے والا خدا کے سوا کوئی نہیں، اور تجھے اولاد دے کر تیری نسل کو بڑھانے والا اس کے سوا کوئی نہیں، تیرے کاروبار کو چمکانے والا، اس کو بڑھانے والا، ارے تیرے باپ کی ایک دکان تھی، تیری 10 دکان ہے، خدا کی قسم یہ 9 دکانیں تیرا کمال نہیں، یہ خدا کی عطا ہے۔ تیرے باپ دادا مزدوری کرتے تھے، تو کوٹھی میں بنگلے میں بیٹھا ہے، یہ ان کا کمال نہیں، یہ تیرے پروردگار کا کمال ہے۔ ہر وقت شکریہ ادا کیا کر، ان افسوس سے کہتا ہوں کرسی پہ بیٹھ کے آکڑا نہ کرو، خدا کا شکر ادا کرو، خدا کے حکموں کو بجا لاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے خوف کو دل میں بساؤ تاکہ تم یہاں بیٹھے رہو، ورنہ مجھے معلوم ہے قرآن کہتا ہے کہ جب میں کسی کو اٹھا کر پھینکتا ہوں نا، ہائے ہائے ہائے، پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر بچتا ہی نہیں آدمی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے انہی تعلیمات پہ عمل کر کے پوری دنیا میں دین پھیلایا، اسلام کے وہ جھنڈے گاڑے لوگوں سے نہیں اکھڑے تھے، بھوکے رہ کر، فاقہ مست رہ کر، پریشانی جھیل کر، اور جب کوئی صحابہ کرام کو دکھ آتا، پریشانی آتی، تو ایک ہی بات کہا کرتے تھے کہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، اور مٹ جائے گی ایسے دم گر تیری ہستی ایک دن۔ ظلم زیادتی نہ کر، ماشاءاللہ، کسی کا حق نہ کھا، ملاوٹ کر کے کسی کے مال کو ہڑپ نہ کر، کسی کی بہو بیٹی کو تاڑ کر اس کی آبرو برباد نہ کر۔ تم تو قوم کے، تم تو دنیا کے رہنما تھے، تم تو دنیا میں قیادت کرنے آئے تھے، اور آج تم کبھی روس کی طرف، کبھی امریکہ کی طرف، کبھی چین کی طرف، بھوکے کتے کی طرح ہم مسلمان دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف شرم آنی چاہیے۔ ارے مسلمان تو قائد تھا، خدا کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے وہ چیز دے کر کے گئے تھے کہ اگر تو قرآن کو پکڑ کے رکھتا ساری دنیا میں آج حکومت تیری ہوتی۔ تم نے قرآن سے بغاوت کی ہے، تم نے نماز سے بغاوت کی ہے، تم نے نظام مصطفیٰ سے بغاوت کی ہے، آج تم اسلحے میں محتاج ہو، آج پیسوں میں محتاج ہو، آج غلے میں محتاج ہو، آج مشینری میں محتاج ہو، آج انجینئروں کے محتاج ہو۔ ارے ایک کا محتاج بن، سارا جہان تیرا محتاج بنے گا، تو ایک کا محتاج بن۔ دنیا کا دستور ہے جب تک عورت کا نکاح نہ کرو اس کا کوئی وارث ہی نہیں بنتا، اور فلانے دیے میں پھر دیے، فلانے دیے میں پھر دیے، جس کا کوئی مالک بن جائے پھر اس کی عزت، آبرو، اس کا رہنا سہنا اس کی ذمہ داری بنتی ہے، اور تو خدا کا بن، تمام چیزیں خدا کے ذمہ ڈال۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جب میرا بندہ صبح اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، میرا نام لیتا ہے، فرمایا تمام دن شرارتوں سے، بلاؤں سے، شریر چیزوں سے، حادثوں سے، فتنوں سے پھر میں خود کھڑا ہو کر اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں جب بندہ شام کو نماز پڑھ کے سوتا ہے سارے حادثوں اور فتنوں سے اللہ فرماتے ہیں پھر سوئے ہوئے بندے کا کھڑا ہو کر میں خدا پہرا دیتا ہوں۔ آج ہم ننگے کیوں ہو گئے؟
ہم خدا سے بے پرواہ ہو گئے، چوکیداروں کا سہارا لے لیا، ہم خدا سے بے پرواہ ہو گئے، ہمارا دروازہ بڑا مضبوط ہے جی، کنڈے قبضے بڑے مضبوط ہیں جی، میرا کتا بڑا تکڑا ہے جی، چور کو چھوڑے گا ہی نہیں، فلاں کو یوں کرے گا ہی نہیں، اور دیکھو تو جھاڑو پھری ملتی ہے۔ اس لیے خدا کا بن، یہ جان تیری اسی کی ہے، یہ مال تیرا اسی کا ہے، یہ اولاد تیری اسی کی ہے، یہ حکومت تیری نہیں خدا کی حکومت ہے، یہ ملک تیرا نہیں خدا کا ملک ہے، یہ پانی تیرا نہیں خدا کا پانی ہے، یہ روزی تیری نہیں خدا کی روزی ہے، یہ ہوا تیری نہیں تیرے باپ کی جاگیر نہیں، یہ ہوا خدا کی قسم، یہ ہوا خدا بند عالم کی ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے مستفید ہونے کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم کی توحید کو تسلیم کرتے ہوئے اور کلمہ پڑھتے ہوئے جب دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، میرا ایمان ہے کہ قبر فخر کرے گی۔ حدیث میں ہے جب نیک آدمی مر جاتا ہے تو زمین روتی ہے، الہی وہ سجدے کرنے والا کہاں گیا، وہ مجھ پہ بیٹھ کر قرآن پڑھنے والا کہاں چلا گیا، وہ مجھ پہ بیٹھ کر درود شریف کتنی محبت سے پڑھتا تھا وہ کہاں چلا گیا۔ تو ایسی زندگی بناؤ، گھر والے نہ روئے، محلہ روئے، زمین روئے، فرشتے روئے۔ جب ایسی زندگی بنے گی انشاءاللہ خاتمہ اچھا ہوگا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولاد کے لیے بھی کوشش کرو۔ میں کسی کو تانے میڑے نہیں دیتا، نہ مجھے کسی سے حسد ہے، نہ مجھے کسی سے عداوت ہے، نہ دشمنی ہے۔ کوشش یہ ہے کہ تو میرا بھائی ہے، جہنم سے بچ جائے، یہ ہے میری تمنا اور یہ ہے میری آرزو۔ مولانا رحیم بخش مرحوم راجپوت برادری کے آدمی تھے، ہمارے رشتہ داروں میں سے تھے، باولپور کے وزیر اعظم تھے، عالم تھے، بڑے نیک تھے۔ ان کا ایک سگا بھائی تھا جج عالم علی خان، بالکل غیر یا کمیونسٹ خیال کا، خدا کوئی نہیں مانتا تھا، ہیڈ کوٹ پتلون، سر پہ وہ گوں اٹھانے والا ٹوکرا پکڑا ہوا رہتا۔ مولانا رحیم بخش دیکھا ہم میں سے کون کرے گا، صبح صبح جاتے اور جج صاحب کے پیر دباتے، بھائی نماز پڑھ، بھائی نماز پڑھ۔ کہتا مولوی اسی وقت تو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، نیند آتی ہے، اسی وقت تو آ کے مر جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں، تو نہیں نیند کرنے دیتا۔ آخر کار ایک دن کہنے لگا کہ دیکھ مولوی تو میرا بھائی ہے، لڑائی ہو جائے گی، جب مزیدار نیند آتی ہے تو آ کے پٹک جاتا ہے وہاں۔ ایک دن پڑھوا لے مجھ سے جتنی بھی نمازیں پڑھوانی ہے، جتنی مرضی آئے پڑھوا لے، ایک دن پڑھوا۔ مولانا فرمانے لگے اچھا بھائی ایک ہی دن پڑھ دے۔ پر شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمہ اللہ زندہ تھے، ضلع سہارنپور میں قصبہ ہے رائے پور، وہاں جا کے پڑھ۔ یہ مولانا رحیم بخش کے پیر تھے۔ یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ پیروں کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں میں پیروں کو تو مانتا ہوں، ٹھگوں کو نہیں مانتا، ڈاکوؤں لٹیروں کو نہیں مانتا۔ اب میرا پیر نہیں، مولا خان محمد صاحب خان کا سراجیہ والے میرے پیر و مرشد ہے، تمہارا کیا خیال ہے میں بے پیرا پھرتا ہوں؟ مولانا نے فرمایا جج کو کہ بھی وہاں جا کے پڑھ دے، کل لگا پڑھوا لے چاہے لندن، پر پڑھوا ایک دن، یہ روز جو نیند خراب کرتا ہے یہ گزارے والی بات نہیں۔ جج صاحب بہاولپور سے چلے اور سہارنپور پہنچے، مولانا رحیم بخش رحمت اللہ علیہ نے ٹیلی گرام دیا کہ حضرت دیر نہ ہو، نظر کرم فرما۔ اور میں تو کہ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ والوں کی نظریں تقدیر بدل دیتی ہے۔ میں اقبال کی بات کو مانتا ہوں کہ یہ تو وہ مقام ہے، کہتا سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، اور جہاں میں تیرا جوہر جو آسکار ہوا قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ جج صاحب کوٹ پہن کے آئے، پتلون پہنی ہوئی، سر پہ ٹوکرا رکھا ہوا، مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے یہاں حاضر ہوئے، سلام کلام ہوا۔ مولانا نے فرمایا جج صاحب تشریف رکھو، بیٹھو، بڑا دور کا سفر کیا آپ نے،
تو لگا اچھا حضرت ذرا اجازت دو مجھے. فرمایا کہاں جاتے ہو؟ کہ حضرت یہی ہے. بازار گیا, کھدر خریدا اور درزیوں سے کہا پیسے مرضی آئے جتنے لے لو, ابھی منٹوں میں سی کے دو قمیض اور سلوار. قمیض سلوار ان سے سلوایا, اور وہ سر پہ رکھی ہوئی تھی نا بوڈی, بوڈی کیا کہتے ہو, اس پہ اس طرح پھرا دیا جلد. اور وہ دیکھو اس کو کہتے ہیں تو نہ پیر کو مانتا ہے, نہ فقیر کو مانتا ہے, نہ نبی کو مانتا, نہ ولی کو مانتا, نہ حسین کو مانتا, نہ خدا کو مانتا ہے. ماننا اس کا نام ہے. سر پہ اس طرح پھرایا, کپڑے کھدر کے سلوائے, اور وہ کوٹ اور وہ پتلون اور وہ ٹوکرا اور وہ یہاں گلے میں سے پھانسی اتار کر وہ ساری کی ساری بازار میں رکھ کر ماچس سے آگ لگا دی. پیر ماننا تو یوں مانو, چنگی پیری مرید دی نماز تو نہیں پڑھدا, روزے تو نہیں رکھدا, قرآن دے نیڑے تو نہیں جاندا, پھس جاوے تو نہیں چھڑدا, ول مرید دا مرید. سارے کپڑوں اتار کر آگ لگا کے مولانا کی خدمت میں حاضر ہو گئے جج صاحب. شاہ صاحب ہنسنے لگے. فرمایا جج صاحب حالت ہی بدل آئے آپ. رو دیا اور عرض کرنے لگے حضرت جی ظاہر میں بدل آیا ہوں, اندر کو آپ دھو ڈالے. خدا کی قسم ایسا بدلا, جاؤ قبر سے جا کے پوچھ لو, یہ راس بہاول پور کے پرانے لوگوں سے جا کے پوچھو. دن میں ہائی کورٹ کا جج ہوتا تھا اور پچھلے پیر روئی میں بکریاں چراتا تھا, اور ہر چائے دانی ساتھ رکھتا تھا. جو راستے میں ملتا اسے کہتا اللہ ہوں میں خوب مزے, جو کوئی چکھے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں. تو خداوند عالم کا جس پہ کرم ہو جائے. 4 مربے تو ایک مدرسے کے نام لگوا کے گئے, خیر پٹامہ والی میں اب تک مدرسہ ہے, اور یہ کوئی بہت پرانی باتیں بھی نہیں ہے. ولی اللہ ہو کے دنیا سے رخصت ہوا, آپ تو زاہد بن کر. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ آؤ ہم بھی اپنی زندگی میں کچھ انقلاب لائیں, کچھ ہم بھی بدلیں. نہ جانے کئے دن کی زندگی ہے, کچھ کما کے لے جا. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا